جنت میں جانے کے بعد پھر ہر قسم کی محنت سے چھٹی ہو جائے گی، کسی قسم کی مشقت وہاں نہیں ہوگی، اور وہاں جنت کے اندر سوائے کھانے پینے کھیلنے باتیں کرنے سیریں کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ نماز وہاں نہیں، روزہ وہاں نہیں، کوئی عمل وہاں نہیں ہے، اور باقی جو کھانے پینے کی دنیا میں مشقت ہوتی ہے وہ بھی وہاں کوئی نہیں، ہر چیز تیار ملے گی۔ دنیا میں جو کھانا پینا اور دوسری ضروریات کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو غریبوں کو بھی مالداروں کو بھی، تو دنیا کے اندر تو مالدار لوگ کھانے سے پہلے والی جو مشقت ہے وہ غریبوں پہ ڈال دیتے ہیں، مزدوروں پہ ڈال دیتے ہیں، اور ان کو تیار مل جاتا ہے، لیکن کھانے کے بعد کی مشقت کس پہ ڈالیں گے؟ کھانا کھا لیا پیٹ میں چلا گیا، اس کے بعد جو مصیبت مالداروں پہ آتی ہے وہ کس پہ ڈالیں گے؟ پہلے کی مصیبت تو غریب پکا لے گا، غریب تیار کرے گا، غریب برتن دھوئے گا، لیکن کھانے کے بعد کی مشقت، پیٹ کا جو درد ہے، پیٹ کا بوجھ ہے، بھائیو اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں لے جائے، وہاں کھانے کے بعد کی مشقت بھی کوئی نہیں۔ اور پھر دنیا میں غریب کو ملتا نہیں، مالدار کھا نہیں سکتا، دونوں محروم ہیں۔ غریب کو ملتا نہیں، تڑپتا ہے، ہائے ملے کھاؤں، ہائے ملے کھاؤں، تڑپتا ہے۔ اور مالدار کو ملا ہوا ہے اور بے حساب ملا ہوا ہے، لیکن کھا نہیں سکتا۔ پیٹیوں کے بھری بھری پیٹیاں گھروں میں لا کے اب وہ خراب ہو جاتی ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ بڑی بڑی دیگیں پکتی ہیں، تھوڑا سا کھایا باقی پھینک دیا۔ یہاں طاقت نہیں کھانے کی۔ کتنے مالداروں کو میں نے دیکھا سنا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کھا کے تو پھر گلے میں انگلی زور زور سے مار کے قے کرتے ہیں، وہ کھایا ہوا باہر نکالتے ہیں، پیٹ خالی کرتے ہیں، پھر جا کے کھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ کے مزے، ہمیشہ کی عزتیں، ہمیشہ کی لذتیں، ہمیشہ کی زینتیں، تو ان کے حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تھوڑی سی مشقت ہے کہ اپنا ایمان کامل کریں۔ ایمان بنانے میں کافی مشقت آتی ہے۔ دیکھو نبیوں کو تو اللہ ایمان بغیر مشقت کے عطا کر دیتے ہیں، ایک لمحے میں ان کا ایمان آسمانوں زمینوں سے بڑا ایک لمحے میں اللہ براہ راست کر دیتے ہیں۔ ان کی مشقت پھر دوسروں کو مومن بنانے میں بن جاتی ہے۔ نبیوں کو اپنا ایمان لینے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، وہ براہ راست اللہ ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن دوسروں کو ایماندار بنانے کے لیے پھر بہت بہت مشقتیں ان کو جھیلنی پڑتی ہیں۔ پورا قرآن نبیوں کی مشقتوں سے بھرا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر کیسی کیسی مشقتیں آئیں، ابراہیم علیہ السلام پر دوسروں کو ایماندار بنانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں آئیں، نوح علیہ السلام پر پورا قرآن پوری تفصیلات۔ مجنون کہتے ہیں، نبیوں کو مجنون کہہ رہے ہیں، جو سب سے بڑے عقل مند ہیں کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کی
عقلوں کو جمع کرے نا تو جو سطح ہوگی تو نبیوں کی عقل اس سے اوپر شروع ہوتی ہے. تو سب سے بڑے عقل مندوں کو پاگل کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، ایمان مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. صحابہ نے اس ایمان کے کامل کرنے کے لیے بہت اذیتیں برداشت کی، بہت ماریں کھائیں. اب جو مکے میں مشرکوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو پٹایا جا رہا تھا، تو جو بدر میں فرشتے آئے وہ مکے میں نہیں آ سکتے تھے. 313 جو اتنے بڑے لشکر پر غالب آ گئے فرشتوں کی مدد سے، وہ فرشتے موجود تھے، مکے میں آ سکتے تھے. لیکن ایمان بننے سے پہلے مدد آیا نہیں کرتی ہے، مدد ایمان والوں کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان حقا علینا نصر المؤمنین، ایمان والوں کی مدد ہم نے اپنے ذمے لازم کر لیا. اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں، لیکن وہ اپنے فضل سے کچھ چیزیں اپنے ذمے کر لیتے ہیں. تو ایمان والوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے کر لی، اپنے اوپر لازم کر لی کہ ایمان والوں کی مدد میں ہر حال میں کروں گا اور پوری پوری مدد کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے. تو میرے بھائیوں، اور ہم یہاں اللہ کی مدد کے انتظار میں ہیں، ہم یہاں اللہ کی مدد کے انتظار میں ہیں اور ہر طرف سے پٹ رہے ہیں اور بے صبری سے بے تابی سے اللہ کی مدد کا انتظار ہے. مگر یہ انتظار بے جا ہے. بھائی مدد کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، تو ہم نے اپنا ایمان بھی چیک کیا، چیک کرایا، اپنے ذہن میں سوچ لیا میں مومن ہوں، اب مدد آ گئی. یہ تو ایسا ہے جیسے سوکھا سڑا پتلا انسان دل میں سوچ لے میں طاقتور ہوں اور بڑے پہلوان سے پنگا لے لے، پھر بھگتے گا. سوچوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بنانے سے ملتا ہے، بننے سے ملتا ہے. صحابہ نے اپنے ایمان بنائے. تو بھائیوں، اللہ کی مدد، یہ مدد تو دنیا میں آتی ہے نا، جنت تو آخرت میں ہوگی، وہ بھی ایمان میں ملنی ہے. یہ مدد تو دنیا میں آتی ہے اور ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ بہت سارے ناسمجھ بھائی ہمارے اللہ پر گلے شروع کر دیتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم یہودی نہیں، ہم عیسائی نہیں، ہم ہندو سکھ نہیں، ہم تیریے نہیں، ہم مسلمان ہیں. مدد کیوں نہیں آتی؟ فلسطین میں خطیب جمعے کی تقریر کر رہے تھے، اور اس میں ایمان والوں کی اللہ کی مدد کے قصے سنا رہے تھے اور اللہ کے مدد کے وعدے بتا رہے تھے کہ بھائی ایمان والوں سے اللہ نے مدد کے وعدے کیے ہوئے ہیں. تو بڑے زور و شور سے مضمون چل رہا تھا. ایک جو شیلا جوان کھڑا ہو گیا اور غصے سے بھرا ہوا کہتا ہے چپ ہو جاؤ، کدھر ہے اللہ کی مدد؟
ہم لٹ پٹ گئے۔ ماشاءاللہ خطیب صاحب کو اللہ نے بڑی حکمت، بصیرت، حوصلہ، بردباری عطا کی ہوئی تھی۔ بہت نرمی پیار سے فرمایا، برخوردار اللہ کی مدد آئی تھی، مسلمانوں کے لیے مدد آئی تھی، اور وہ یہاں فلسطین میں گلیوں میں پھرتی رہی، مسلمانوں کو ڈھونڈتی رہی، اس کو کوئی مسلمان ملا ہی نہیں۔ وہ تو بیچاری ناکام ہو کے نا امید ہو کے واپس گئی ہے، کیونکہ فلسطین میں یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو جیسے شکل یہودی کی ویسی شکل مسلمان کی، جیسی شکل عیسائی کی۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں، یہ اسلام اور ایمان، یہ اسلام جو ہے نا، یہ نام صرف نہیں ہے۔ جیسے دیکھو، روٹی ایک لفظ ہے، روٹی ایک لفظ ہے، تو بھوکا انسان روٹی کا رٹ لگائے تو اس کا پیٹ بھرے گا؟ گاڑی ایک لفظ ہے، اب گاڑی کا کوئی رٹ لگائے تو منزل پہ پہنچ جائے گا؟ لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس واسطے بھائیوں، اسلام صفات کا نام ہے، ایمان کیفیات کا نام ہے۔ ایمان ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، جب انسان کے اندر آتی ہے تو پھر حقائق نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کو نظر آتا ہے کہ کامیابی والے کون سے اعمال ہیں، جس کے اندر ایمان کا نور ہو، ہدایت کی روشنی ہو، اور وہ دکاندار ہے تو اس کو کامیابی دکان میں نظر نہیں آئے گی، نماز میں نظر آئے گی، اور یہ مومن ہے جس کے اندر ہدایت کا نور ہو، ایمان کا کمال ہو، اور وہ کارخانہ دار ہو، تو اس کو کامیابی تبلیغ میں ٹھوکریں کھانے میں نظر آئے گی، کارخانے میں کامیابی نظر نہیں آئے گی۔ اس واسطے اس کا زور کارخانے کے چمکانے میں نہیں ہوگا، اس کا زور اسلام چمکانے میں ہوگا۔ اس واسطے صحابہ کے حالات آپ پڑھیں، ان کا غریب بھی در بدر کی اسلام پھیلانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ان کا مالدار بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ان کا جوان بھی، ان کا بوڑھا بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، علماء بھی، عوام بھی، ہر بندہ دین کے لیے نقل و حرکت میں لگا ہو۔ صحابہ کرام ہر وقت محنت کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آقا کو دیکھتے تھے، اللہ کے اتنے لاڈلے، اللہ کے اتنے پیارے، اور وہ ہر وقت محنت کر رہے ہیں، دن رات، صبح شام، نہ رات کو آرام کرتے تھے، نہ دن کو آرام کرتے تھے، اور نہ کھاتے تھے، بس تھوڑا سا کھا کے پھر کام میں لگ جاتے اور محنت کر رہے ہیں۔ تو پھر سارے صحابہ اسی طرح ان کے ساتھ محنت میں لگ گئے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اتنی مبارک محنت ہے۔ دیکھو، دنیا میں کوئی چیز بغیر محنت کے وجود میں نہیں آتی، کوئی چیز بغیر محنت کے وجود میں نہیں آتی۔ یہ دنیا میں ہر چیز کے لیے محنت ہو رہی ہے، پھر وہ وجود میں آ رہی ہے۔ یہ جتنی ایجادات ہے، یہ جتنی سائنس کی ترقی ہے، یہ محنت کا نتیجہ ہے۔ بہت پرانا ایک ساتھی نے پرانی بات ہے، اس نے سنایا کہ یہ چونکہ یورپ والے سائنس میں بہت آگے بڑھ گئے اور ایجادات میں بہت بڑے ہوئے ہیں، تو اس نے ان کی محنت کا حال سنایا کہ چونکہ وہاں سردی بہت ہوتی ہے، اس واسطے میں وہ کپڑے بھی خوب پہنتے ہیں، اور پاؤں میں موٹی موٹی جرابیں، پھر اوپر موٹے موٹے بوٹ۔ تو
ان کے بوٹوں کے پہننے میں بڑا وقت لگتا ہے، اتارنے میں وقت لگتا ہے، تو وہ دن رات محنت کرتے ہیں، ان کا کھانے کا وقت نہیں، ان کے سونے کا وقت نہیں، وہ محنت کرتے رہتے ہیں۔ محنت کرتے کرتے جب بہت زیادہ بھوک لگ جاتی ہے، ڈڈھال ہو جاتے ہیں، اس وقت پھر جو گرم ٹھنڈا ملے جلدی جلدی کھا کے اور پی کے پھر کام میں لگ جاتے ہیں، اور لگے رہتے ہیں دن رات صبح شام چیزیں بناتے رہتے ہیں۔ تو پھر کرتے کرتے جب چور ہو جاتے ہیں، تھک ہار جاتے ہیں، پھر پڑ جاتے ہیں، نہ بوٹ اتارتے ہیں، نہ کوٹ اتارتے ہیں، نہ کپڑے اتارتے ہیں، بس اسی طرح سو جاتے ہیں اور اٹھتے ہیں، پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ دنیا کی چیزیں، فانی چیزیں اتنی محنت کے بعد بن رہی ہیں۔ یہ قسم قسم کی مشینیں، طرح طرح کی چیزیں بن کے بازاروں میں آ رہی ہیں، انسان استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس ساتھی نے سنایا کہ وہ مہینہ مہینہ بوٹ نہیں اتارتے، 2 مہینے بوٹ نہیں اتارتے، تو جب مہینہ 2 مہینے بعد بوٹ اتارتے ہیں نا، تو ایسی بدبو اٹھتی ہے جیسے گٹر کا ٹکنا ہٹ گیا ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ فانی دنیا اتنی محنت مانگتی ہے، تو وہ اللہ کی اتنی اعلیٰ جنت، سونے چاندی کے محلات، دودھ شہد کی نہریں، نور کی بنی ہوئی حوریں، اور یہ بھی کیا نعمتیں ہیں، یہ تو بچوں کی ٹافیاں ہیں۔ سونے چاندی کے مکانات، موتیوں کے مکانات اور دودھ شہد کی نہریں اور حوریں، یہ جنت کی معمولی چھوٹی نعمتیں ہیں۔ بڑی نعمت کیا ہوگی جنت میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ یہاں دنیا میں کسی خوش قسمت کو وظیفے پڑھ کے، درود پڑھ کے کہیں خواب میں کوئی جھلک نظر آ جائے، ورنہ یوں ہی اداس اور یوں ہی ناکام محروم ہے جی زیارت سے، دنیا میں ہم جیسے۔ تو لیکن وہاں جناب ان سر کی آنکھوں سے جیتے جاگتے جی بھر کے آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اس سے بڑی کیا خوش قسمتی۔ اور بھائیوں، جس رب نے حسن بانٹے ہیں، جس رب نے پھولوں کو حسن اور خوشبو دی ہے، جس رب نے حسن انسانوں کے چہروں میں پیدا کیے ہیں، جس رب نے حسن پرندوں کو دیے ہیں اور مختلف چیزوں کو حسن دیے ہیں، حوروں کو حسن دیے ہیں، جنتیوں کو حسن دیے ہیں، وہ رب خود کتنا حسین ہوگا۔ اس رب کے دیدار کو پھر کیا مزہ ہوگا۔ تو جنت کے اندر جنتیوں کو اس رب کی زیارت نصیب ہوگی، اور جب رب کی زیارت نصیب ہوگی اور اس زیارت کے مزے میں مگن ہوں گے، میرے بھائیوں لاکھوں سال گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ زیارت میں لاکھوں سال گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور جب پردہ پڑ جائے گا، زیارت بند ہو جائے گی، تو تشنگی اندر اسی طرح اور بڑی ہوئی ہوگی، اور یوں لگے گا کہ جیسے ایک لمحہ بھر جھلک دیکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم دنیا کے لیے چور ہو رہے ہیں، تھک ہو رہے ہیں، اور ہمارے پسینے بہہ رہے ہیں اور خون نکل رہے ہیں، جانیں جا رہی ہیں فانی دنیا کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ عقل کا کام نہیں۔ اپنی صلاحیتیں فانی پہ ختم کرنا
اپنی قوتیں مٹی میں ملا دینا، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی بہت اونچے مقصد کے لیے دی ہے۔ ہم اپنے مقصد کو پہچانیں، ہم اپنی منزل پہچانیں، ہم اپنا صحیح راستہ پکڑیں۔ انسان دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، انسان کارخانے بنانے کے لیے دنیا میں نہیں بنایا گیا، انسان حکومتیں کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بنایا گیا، انسان عمارتیں بنانے کے لیے، مشینیں بنانے کے لیے، جہاز، ہوائی اور ٹیلی فون اور کارخانے ایجادات کے لیے انسان کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ تمام انسانوں کو دنیا کے اندر اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جو بنا کے جاتے ہیں، جو بنا کے جاتے ہیں، ہائے ہائے، مرتے ہی کامیابیاں شروع ہو جاتی۔ حدیث میں آتا ہے، نیک انسان کی میت کو جب لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ میت کہتی ہے تیز چلو، تیز چلو، تیز چلو، دیر نہ کرو، پہنچاؤ مجھے۔ قبر میں جب رکھتے ہیں حد نگاہ تک قبر کھل جاتی ہے، جنت کا ریشمی بستر بچھ جاتا ہے، جنت کا ریشمی لباس زیب تن ہو جاتا ہے، اور جنت کے کھانے صبح شام آتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ جنت کے کھانے آ رہے ہیں، جنت کا بستر بچھ گیا ہے، جنت کے لباس پہن لیے ہیں، لیکن اکیلا ہے، اداس ہے، بور ہو رہا ہے۔ اچانک قبر پھٹتی ہے، ایک خوبصورت چہرے والا مسکراتے ہوئے بہترین لباس میں آ کے پاس بیٹھ جاتا ہے، بڑی محبت پیار کی باتیں۔ تو وہ قبر والا کہتا ہے تو کون ہے، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا تیرا چہرہ، تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ کیا کہتا ہے؟ میں تیرا نیک، جس کا ہمارے پاس آج وقت نہیں، نماز کا وقت نہیں ملتا، وہ بڑی مصروفیت ہے جی، نماز کا وقت نہیں ہے، تلاوت مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، موقع ہی نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، جس نے قبر کا پروگرام کینسل کر دیا ہونا، وہ تو مصروف رہے، لگا رہے اسی میں۔ تو آپ حضرات نے تو میرا خیال ہے ایسی غلطی نہیں کی ہوگی نا، قبر کا پروگرام آپ نے کینسل تو نہیں کیا ہوا؟ بہت سارے لوگوں نے کینسل کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ایک جماعت والے ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو ایک وکیل صاحب سے ملے اور درخواست کی کہ آپ بھی سے روزہ لگا لیں۔ تو انہوں نے ڈائری کھول کے دکھائی، 2 مہینے بک ہے، 2 مہینے بعد رابطہ کرو۔ اگلے دن ہی بچہ آیا مسجد میں، اعلان کرو جی وکیل صاحب فوت ہو گئے۔ تو ایک ساتھی نے مذاق کر کہا وکیل صاحب نے اسرائیل علیہ السلام کو ڈائری نہیں دکھائی، 2 مہینے بک ہے، اس کے بعد رابطہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں، قبر کا پروگرام کینسل نہ کرو، قبر سے نہ کوئی بچا ہے، تمام دیکھو اگر بچتے نا تو سب سے زیادہ حقدار اللہ کی پیاری ہستیاں انبیاء علیہ السلام اور ان کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی کا شاعر کہتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو اس کے سب سے بڑے حقدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر وہ بھی
دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو بھائیوں اس قبر کی تیاری، تو اب وہ جوان جو قبر میں آیا نیک عمل انسانی شکل میں، وہ کہتا ہے اب تو گھبرا نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گا، تیرے پاس ہی رہوں گا، تیرے ساتھ گپ شپ لگاؤں گا، تیرا جی بہلاؤں گا، اور جب میدان حشر قائم ہوگا میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، جب نیکیاں برائیاں ترازو میں تلیں گی تو نیکیوں والے پلڑے میں بیٹھ کے اس کو وزنی کروں گا، اور پھر پل صراط جو بال سے باریک تلوار سے تیز، اس سے پار کرا کے تجھے جنت میں پہنچا کے پھر میری ڈیوٹی ختم ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اب قبر کے اندر نمازیں کام آئیں گی، قبر کے اندر قرآن کی تلاوت کام آئے گی جی۔ ہم پابندی سے ہماری نمازیں، میں نے عرض کیا نا، ہم جو ہے نا حقائق سے ہٹ رہے ہیں، ایمان ہمارے کمزور ہے اور ہم ایمان مضبوط کرنے کی محنت بھی نہیں کر رہے، اور مطمئن بیٹھے کہ ہم مومن ہیں، جنت کے ہم حقدار ہیں۔ دیکھو ایمان کی مقداریں ہوتی ہیں، اس کی آسان مثال جیسے محبت کی مقداریں ہوتی ہیں نا، محبت کی مقداریں ہوتی ہیں۔ ایک سرسری دوست ہے، دور سے الیک سلیک ہے، گھر آ جائے تو پانی بھی نہیں پوچھیں گے اس کو، اور ایک اتنا گہرا دوست ہوتا ہے کہ وہ آ جائے پھر اس کو چھوڑتے نہیں۔ تو اسی طرح ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو دیکھو ہمارے ایمان کمزور ہیں، جس کی پکی دلیل یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت نہیں ہے، کم ہے، ورنہ ایمان والے کے دل میں گناہوں کی نفرت ہوتی ہے، اس کو گناہ سے بدبو آتی ہے، گناہ کی بدبو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو ہے، سارے دنیا کے پاخانے جمع کریں نا، ایک جھوٹ کے برابر ان کی بدبو نہیں ہوگی، جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں نا، دائیں بائیں بھی، اس کے علاوہ بھی، تو یہ سارے فرشتے جب کوئی مومن جھوٹ بولتا ہے یا کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ فرشتے اس بدبو کو برداشت نہیں کر سکتے، بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے بدبو، اور ہر گناہ کی بدبو ہے، یہ اللہ نے ہمارے آپ کے تمام انسانوں کے امتحان کے لیے دنیا میں اس بدبو پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ بدبو دوزخ میں جا کے کھل جائے گی۔ تو دنیا میں جو انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی وجہ سے دوزخ کے اندر جانا پڑے گا، وہ بدبو، تو دوزخ کے اندر آگ، سام، بچھو کے علاوہ یہ بدبو مستقل عذاب ہوگا۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں ہمیں برائیوں، تو ایمان برائیوں سے بچاتا ہے، اور ایمان نماز میں کامیابی دکھاتا ہے۔ اندر ایمان کامل ہوگا نا، نماز میں کامیابی نظر آئے گی۔ اور پھر اب ہم جو نماز بھی پڑھتے ہیں نا، جیسے ہمارا ایمان جی شکل ہے، اسی طرح نماز بھی شکل ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ فرمایا نماز سے باہر بھی نہیں آتا، دنیا کا خیال مجھے نماز سے باہر بھی نہیں آتا۔ بھائیو دیکھو خیال کس چیز کا آتا ہے؟
خیالات کس چیز کے آتے ہیں؟ گندی چیز کے خیالات تو نہیں آتے نا، پکانے کا خیال کبھی نہیں آئے گا۔ جن چیزوں سے محبت ہے ان کے خیال آتے ہیں۔ تو اللہ والے ساری دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دیتے ہیں، فانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دنیا کی محبت نکالی، فانی ہے، فانی سے دل نہ لگاؤ۔ ایک صحابی، اس زمانے میں صحابہ جہاد کرتے تو جو مال غنیمت آتا وہ تقسیم ہو جاتا، صحابہ میں تقسیم ہو جاتا۔ اب کسی کے حصے میں جو چیز آئی ہے اس کو اس کی ضرورت نہیں، دوسرے کو ضرورت ہے، وہ آ کے اس سے خرید لیتا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آج چیزیں لیتا رہا بیچتا رہا، لیتا رہا بیچتا رہا، تو 300 اوقیہ چاندی مجھے نفع میں بچ گئی۔ یہ لاکھوں روپے بنتے ہیں ایک دن کی کمائی، اور بڑے خوش۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرما لیا کہ میرے صحابی میں کچھ دنیا کی محبت کا حملہ ہونے والا ہے۔ میرے صحابی کے دل میں دنیا، یعنی دنیا کے مال کے آنے پر خوش ہونا، یہ ایمانی کمزوری کی بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بڑے نیک بندے، بڑے علم والی شخصیت تھی پاکستان کے اندر، اور اللہ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا، باطل کے خلاف وہ ہر وقت سفر میں ہوتے تھے ہمیشہ، اور ان کے ساتھ علماء اور علاقوں میں شہروں میں جا جا کے لوگوں کو بیانات کرتے سمجھاتے۔ تو سفر کے دوران ایک ساتھی نے ان کی اچکن سے رات کو، اچکن لٹکائی ہوئی تھی اس میں پیسے تھے، تو 40 روپے نکال لیے۔ تو آج سے 70 سال پہلے 40 روپے کی قیمت کا اندازہ لگا لو کہ وہ کتنی مالیت تھی۔ تو 40 روپے نکال لیے، اور چوری کی نیت سے نہیں، وہ تو حضرت کے ساتھ تربیت کے لیے چل رہے ہیں، آزمانے کے لیے کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ ایک دن، 2 دن، ہفتہ گزر گیا، کچھ نہیں کہا۔ ہفتے بعد دوبارہ رکھ دیے کہ اب تو ضرور کہیں گے کہ کسی نے نکالے تھے، پھر رکھ دیے، پتہ نہیں کون ہے۔ پھر بھی کچھ نہیں کہا، جب رکھ دیے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ تو پھر ساتھی حضرت کو کہنے لگا، حضرت آپ کی اچکن سے میں نے 40 روپے نکالے، آپ نہیں بولے، میں نے دوبارہ رکھے، آپ نہیں بولے، کتنی عجیب بات ہے۔ فرمانے لگے، تم میرے ساتھ اتنے عرصے سے سفر میں چل رہے ہو، میرے ایمان کی مقدار تمہیں نہیں پتا؟ ابھی تک تمہیں اندازہ نہیں ہوا میرا ایمان کس مقدار میں ہے؟ پیسے گننا دوستیوں کا کام ہے۔ یہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری بہت بڑے عالم تھے۔ تو کیا فرمایا؟ پیسے گننا دوستیوں کا کام ہے۔ ذرا مطلب میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، غلط مطلب نہ سمجھنا کہیں۔ پیسے تو ہم روز گنتے ہیں، یہ مطلب نہیں ان کا۔ بھائی گاڑی میں بیٹھ کے ٹکٹ لیا تو پیسے گن کے دے گا نا، کوئی سودا خریدا ہے پیسے گن کے دے گا، یہ مطلب نہیں۔ پیسے گن گن کے دیکھنا کتنے ہو گئے، اور پھر خوش ہونا بڑے ہو گئے، یہ مطلب ہے۔ میں ایک تشکیل میں تھا، ہمارے امیر جو تھے وہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا، تو ان کا یہ معمول تھا کہ جب ساتھی برکت جمع کرتے ہیں نا، ہاں جی کتنی کتنی، تو ہر ساتھی اپنی جیب سے نکال کے دیتا ہے نا، تو وہ
ان کا معمول کیا تھا؟ بڑا پیارا، وہ نوٹوں کو دیکھتے نہیں تھے. انہوں نے ایک طے کیا تھا، ان کی شکل میں نے نہیں دیکھنی، ان نوٹوں کی شکل میں نے نہیں دیکھنی. طے کیا تھا. جیب میں ڈالے ہوئے تھے، نکال کے دوسرے ساتھی کو کہتے تھے یہ دیکھنا بھائی، ذرا پیچھے کر کے نا، یہ دیکھنا کون سا نوٹ ہے، 100 کا ہے، 50 کا ہے. یہ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت 1000 کے نوٹ جیب میں نہیں ہوتے تھے. دوسرے ساتھی کو دکھا کے اور پکڑا دیتے تھے، خود نہیں دیکھتے تھے. تو میرے بھائیوں، پیسے یاد رکھنا، یہ پیسے کی محبت ایمان کی ٹی بی ہے. ہم اپنے ایمان میں مطمئن بیٹھے ہیں نا کہ جنت میں جائیں گے. پیسے کی محبت ایمان کی ٹی بی ہے. ایمان کا ٹائیفائڈ ہے. جس مومن کے دل میں پیسے کی محبت ہے اس کی ایمان کو ٹی بی لگی ہوئی ہے. جس مومن کے دل میں پیسے کی محبت ہے اس کی ایمان کو ٹائیفائڈ ہویا ہوا ہے. آپ جسم کے ٹائیفائڈ کا علاج کراتے ہیں، ایمان کے ٹائیفائڈ کا علاج کرائیں. قبر میں ایمان چلے گا، قبر میں ڈالر نہیں چلے گا. حشر کے اندر ایمان چلے گا، حشر کے اندر ریال نہیں چلے گا. ہم یہاں ریال اکٹھے کرنے میں لگے ہوئے، ڈالر اکٹھے کرنے میں لگے ہوئے، نوٹ بنانے میں لگے ہوئے، عمارتیں بنا رہے. ایمان بنائیں، تقوی بنائیں، توکل بنائیں، اخلاص بنائیں. یہ دولتیں ہیں، یہ سرمائے ہیں جو قبر میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے. میں نے آپ کو حدیث سنانی شروع کی تھی، اس کا ایک حصہ رہ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدکار انسان کی موت جب آتی ہے، بے عمل انسان کی جب موت آتی ہے، جس نے زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، قرآن نہیں پڑھا، تلاوت نہیں کی، نیکیاں نہیں کی، خیرات نہیں کی، غریبوں پہ ترس نہیں کھایا، پڑوسیوں کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں، ماں باپ کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں، رشتہ داروں کے تعلقات توڑے ہیں، اس کی اور خصوصاً کافر بن کے مرا. دیکھو ہمیں شیطان دھوکہ دیتا ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم کافر تو نہیں ہیں. یہ میری بات ذرا توجہ سے سننا، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے. ہمیں شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے؟ ہم گناہگار ہیں، ہم کافر نہیں ہیں. میرے بھائیوں، دل کے کان کھول کے سنو، ہم گناہ کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ کا ایک اعلان ہے، بڑا حوصلہ افزا اللہ کا اعلان ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا بالکل. یعنی مشرک شرک پر مر جائے، مرنے سے پہلے تو موقع ہیں، شرک پر مر جائے اب سارے موقع ختم ہو گئے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، باقی گناہ اللہ جس کے چاہے گا معاف کر دے گا. ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں اور گناہ اللہ معاف کر دے گا. تو میرے بھائیوں، دو باتیں بڑی خطرناک ہیں، وہ ذرا توجہ سے سنو. ایک خطرناک بات یہ ہے کہ جو انسان گناہ بہت زیادہ کرتا ہے نا، وہ پھر کفر سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ گناہ ایمان کے پیٹ میں چھرا ہے. میری بات توجہ سننا، اور اللہ کے فضل سے میں کچی بات بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اتنا بڑا مسلمانوں کا مجمع اور اللہ کا گھر اور منبر پہ رسول پہ بیٹھ کے میں کچی بات کروں
تو پوری ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں، آپ توجہ فرماؤ کہ گناہ ایمان کے پیٹ میں چھرا ہے۔ جیسے انسان کا جسم اور اس کا پیٹ اور اس کو چھرا لگے، 1 2 3، کب تک اس کی زندگی بچے گی؟ تو ہر گناہ سمجھو ایمان کا ایک جسم ہے، ایمان ایک جسم ہے، اس کا ایک پیٹ ہے اور اس میں چھرے لگ رہے ہیں، تو کب تک بچے گا؟ چلو آپ کی برکت سے اللہ نے ایک بات یاد دلا دی مستند، اور اس سے انشاءاللہ موضوع بھی بہت واضح ہوگا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علمی شخصیت اور واصل اللہ شخصیت، بہت اونچی درجے کی ہستی، 400 سال پہلے گزرے ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے موضوع سمجھانے کے لیے کہ گناہ کتنی خطرناک چیز ہے اور اس سے انجام کتنے برے بنتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ نے 3 میدان بنائے ہیں، دنیا کے اندر اللہ نے 3 میدان بنائے ہیں۔ ایک میدان حلال کا ہے، اس میں حلال ہے، سب حلال ہے۔ اس کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا میدان ہے حرام کا، اس میں سب حرام ہے۔ پھر اس کے ساتھ جڑا ہوا تیسرا میدان ہے کفر کا۔ تو اب حلال یاد رکھے، اب ہمیں دھوکہ کیا لگتا ہے؟ حلال ہے، حلال ہے، اس لیے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کھلے ڈلے۔ تو فرمایا کہ جو حلال کے اندر کھلا چلتا ہے، حلال کے اندر کھلا چلتا ہے، ہر حلال استعمال کرنے کی کوشش، ہر حلال استعمال کرنے کی کوشش، کوئی احتیاط، کوئی خوف، کوئی ڈرنا، کچھ نہیں، کھلا ڈلا، یہ اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچا سکتا۔ حلال میں کھلا چلنے والا اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچا سکتا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک حرام سے بچنے کے لیے 70 حلال چھوڑتے تھے، ہم ایک حرام سے بچنے کے لیے 70 حلال چھوڑتے تھے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حضرت مولانا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حلال میں کھلا چلے گا وہ حرام سے نہیں بچ سکتا، اور جو پھر جب حرام میں پہنچ جائے گا اور پھر حرام میں کھلا چلے گا، حرام میں کھلا، اور یہ کہے گا میں کفر تو نہیں کر رہا، حرام اختیار کر رہا ہوں، میں کفر تو نہیں، جیسے حلال والا جو حلال میں کھلا چلتا ہے نا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں حلال کھا رہا ہوں، حرام تو نہیں کھا رہا ہوں، میں حلال کھا رہا ہوں، میں حلال لے رہا ہوں۔ آپ حضرات تھک تو نہیں گئے؟ آپ حضرات متوجہ ہیں؟ یہ موضوع ذرا باریک ہے، تو میری درخواست ہے آپ توجہ فرمائیں، پوری توجہ۔ انسان بیٹھا ہوتا ہے خیال ادھر ادھر چلا جاتا ہے یا سو جاتا ہے، تو میری درخواست ہے نیند بھی دور فرما لیں اور توجہ بھی ادھر ادھر نہ لے جائیں، خیال کو پوری توجہ ادھر رکھیں، بڑا باریک موضوع ہے۔ صحابہ کے قول ذہن میں رکھیں، پھر حضرت مجدد صاحب کی بات سمجھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک حرام سے بچنے کے لیے اس کے متعلقہ 70 حلال چھوڑتے تھے۔ تو اب
حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں حلال میں جو کھلا چلتا ہے، حلال سمجھ کے کھلا چلتا ہے، وہ حرام سے نہیں بچ سکتا، وہ مجبور ہو کے، یعنی میرے والد صاحب حضرت مولانا نظر الرحمان صاحب مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یعنی حلال میں کھلا چلنے والا انسان کس بیماری کا شکار ہو گیا ہے؟ اتباع ہوا، خواہشات کا پجاری بن گیا ہے، دل میں جو بات آئی پوری کرنی ہے، پوری کر کے چھوڑنی ہے، اور دلیل میں حلال ہے، حلال ہے، اور میں نہیں چھوڑوں گا، میں حلال ہے، کوئی نہیں روک سکتا مجھے۔ تو فرماتے ہیں مولانا کہ یہ چونکہ خواہشات کا یہ عاشق ہو گیا ہے، اب چلتے چلتے ایک ایسی خواہش اس کی اندر آ جائے گی، بنیادی طور پر یہ خطرناک چیز ہے، خواہش پہ چلنا، اپنی مرضی پوری کرنا، یہ تو اسلام کی جڑ کاٹتا ہے۔ اسلام پابندیوں کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ جیسے قیدی پر پابندیاں ہوتی ہیں تو دنیا میں مومن پر پابندیاں ہیں، اس کی آنکھوں پہ پابندی، اس کے کان پہ پابندی، اس کی زبان پہ پابندی، اس کے دماغ پہ پابندی، اس کے ہاتھوں پاؤں پہ پابندی، اس کے پیٹ پہ پابندی، اس کی شرمگاہ پہ پابندی۔ اسلام پابندیوں کا نام ہے۔ تو خواہشات والا پابندی کر سکتا ہے؟ تو میں نہیں مانتا۔ جو انسان مزاج خواہشات والا بنا لے، میری مرضی کی چائے ہو، میری مرضی کی روٹی ہو، میری مرضی کی سلوار ہو، میری مرضی کی قمیص ہو، یہ مرضی والا اسلام پہ کبھی نہیں چل سکتا۔ خواہشات والا اسلام پہ نہیں چل سکتا۔ اسلام پابندیوں کا نام ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو دنیا میں اسلام کی پابندیاں، کڑوی پابندیاں، بے مزہ پابندیاں برداشت کر لے گا نا، اس کو پھر آخرت کی جنت کے اندر کھلی چھٹیاں مل جائیں گی، ہر ساری پابندیاں ختم۔ اور جو دنیا میں اسلام کی پابندیوں سے تنگ ہو کے کہ نہیں جی نہیں، میں آنکھوں کی پابندی نہیں پوری کر سکتا، میں تو خوبصورت عورت سامنے آ جائے پھر میں تو میری نگاہ ہٹتی ہی نہیں ہے، اسلام کی پابندیاں میری برداشت سے باہر ہے، تو یہ مزے اڑا لے گا۔ دنیا میں کتنے دن مزے اڑائے گا؟ چند دن کر لے گا نا۔ اگر زندہ بھی رہا نا تو بڑھاپے میں تو پابندیاں خود ہی لگ جاتی ہے، تو جوانی میں کر لے گا، لیکن جب موت آئے گی اب ان آزادیوں کا انجام کتنا خطرناک ہوگا۔ ہائے ہائے، ہاتھوں میں بیڑیاں، پاؤں میں زنجیر، اور اونھے منہ دوزخ میں پھینک دیں گے۔ یہ انجام ہے دنیا میں آزادیوں کی مزے اڑانے کا۔ اس واسطے میرے بھائیوں، تو حضرت مجدد صاحب کی بات توجہ سے سن لیں کہ جو حلال میں کھلا چلے گا، ہاں والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک خواہش ایسی پیدا ہوگی، ابھی تک کی حلال میں تھا، حلال میں ابھی تک اس نے حرام کے میدان میں قدم نہیں رکھا تھا، حلال ہی میں چل رہا تھا، لیکن ایک خواہش ایسی پیدا ہو گئی کہ اب وہ خواہش بغیر حرام میں قدم رکھے وہ خواہش نہیں پوری ہو سکتی۔ اور چونکہ یہ حلال میں کھلا چلا تھا، اس کا گھوڑا بہت دوڑا تھا، اب وہ گھوڑا سرکش ہو گیا ہے، اب وہ اس کے قابو سے باہر ہے، اب وہ چھوٹ کے حرام کے میدان میں کود جائے گا، پھر حرام کے میدان میں کھلا چل پڑے گا، کیونکہ گناہ ایک جھجک کا نام ہے۔ جب وہ اتری، جیسے حیا ایک جھجک کا نام ہے۔ جو بچی ماشاءاللہ دیندار گھرانے میں پلتی ہے، اور اللہ عورتوں میں حیا
اس کی خمیر میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ حیا کے ساتھ پلتی رہتی ہے، گھر ماحول بھی دین والا، پردہ۔ لیکن خدا نہ خواستہ آج کل اللہ معاف کرے بہت حالات خراب ہیں، تو کئی ماں باپ دیندار ہیں لیکن بعض دفعہ عقل کام چھوڑ جاتی ہے اور لالچ میں آ جاتے ہیں، تو اس دینی ماحول میں پلی ہوئی بچی اور فطرتی جو حیا اس کے اندر خمیر میں وہ بھی، تو اس کو پڑھائی کے نام پر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اب وہ ایک جھجک تھی، حیا ایک جھجک تھی۔ اب جب وہ نکلی تو شروع میں تو کافی وہ کرتی ہے، اس کو مردوں کا دیکھنا برا وہ لگتا ہے، برا لگتا ہے، اور بات کرنا اور زیادہ برا، لیکن آہستہ 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 آپ ایک قصہ یاد آ گیا۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں پردے میں ٹوپی والا برقع پہن کے پردے میں سفر کر رہی تھی کسی محرم کے ساتھ، ریل گاڑی میں کسی جگہ اسٹیشن پہ اتری، اور جو محرم ساتھ تھا اس نے ان کو کھڑا کیا، اور میں آتا ہوں، کسی کام کو گیا اور بڑی دیر کر دی، اور لوگ دیکھ رہے بھئی یہ دو عورتیں کھڑی ہیں، بڑی دیر ہو گئی ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور وہ مرد آ کے پوچھیں کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہیں، کیا مسئلہ ہے، کوئی جواب نہیں، وہ جواب ہی نہیں دے رہی۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، وہ نہیں جواب دے رہی، بات ہی نہیں کر رہی، حالانکہ پریشان ہے، مشکل میں ہے، لیکن بات نہیں کر رہی۔ جب بہت تنگ کیا مردوں نے، اگر مرد ان کے قریب نہ جاتے وہ سارا دن کھڑی رہتی، وہ کسی مرد سے بات نہ کرتی۔ مردوں نے جب زیادہ تنگ کیا تو ایک بچی نے آہستہ سے کہا کسی عورت کو لاؤ تب ہم بولیں گی، تو وہ عورت کو لے کے آئے، تو پھر اگلی بات ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، جب بچی، اب حیا ایک جھجک کا نام ہے، جب بچی یونیورسٹی سکول جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کی وہ جھجک ختم، پھر وہ پردہ بھی ختم، پھر کھلی گپ شپ مردوں کے ساتھ۔ تو اسی طرح گناہ ایک جھجک کا نام ہے، تو جب حرام میں قدم رکھا جھجک تھی اندر کھٹک۔ حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک شیطان بٹھا رکھا ہے اور ایک فرشتہ بٹھا رکھا ہے، بائیں طرف شیطان ہوتا ہے، دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے، تو فرشتہ نیک خیال ڈالتا ہے، بھائی ارادہ آ گیا ہے نا 4 مہینے کا، اب دیر نہ کرو، لکھاؤ نا۔ فرشتہ کہتا ہے جلدی کرو، شیطان کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، وہ دکان کا کیا ہوگا، کاروبار کا۔ فرشتہ ادھر کھینچتا ہے، شیطان ادھر کھینچتا ہے۔ تو بھائیوں، تو جھجک، پھر حرام کے میدان میں جھجک شروع میں کچھ عرصہ چلتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر جیسے حلال میں کھلا چل رہا تھا، کوئی خوف، کوئی بے باک، اسی طرح اب حرام کیا، سارے حرام ہے جی، کھانا بھی حرام، کپڑے بھی حرام، بات بھی حرام، دیکھنا بھی حرام، بولنا بھی حرام، سننا بھی حرام، کھلا۔ اور کیا کہتا ہے، میں کفر تو نہیں کر رہا، حرام کر رہا ہوں۔ تو میں نے آپ کو ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جو گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا وہ اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتا۔ کیوں کہ گناہ ایمان کے پیٹ میں چھرا ہے۔ تو پھر بقول والے صاحب کہ اب حرام کے، یہ چونکہ خواہشات کا پجاری ہے، من مانی والا ہے، تو اب اس کی خواہش حرام کے میدان میں ہوتے ہوئے ایک خواہش اٹھتی ہے اس کے اندر جو کفر کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ شخص مجبور ہو کے کفر کے میدان میں قدم رکھ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو، اگر جنت کے ہم سچے طلبگار ہیں تو پھر اس کی طلب میں لگیں، کیونکہ جنت، یہ دنیا کی زندگی ہمیں جنت کمانے کے لیے ملی ہے۔
تو ہم اس زندگی کو گوائیں نہیں، جنت کمائیں۔ جو دنیا میں کمانے میں لگ کے دنیا بناتے رہتے ہیں، وہ زندگی گواتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھو یہ بڑا نازک امتحان ہے، یہ بڑا نازک امتحان ہے۔ کیا کہ بھائیو، جب تک نظر آ رہا ہے، جب تک کرنے کا وقت ہے نظر نہیں آئے گا، جب تک کرنے کا وقت ہے نظر نہیں آئے گا۔ نہ نیک اعمال کر کے جو ہوتا ہے وہ نظر آئے گا، نہ برے اعمال کر کے جو ہوتا ہے وہ نظر آئے گا۔ جب تک کرنے کا وقت ہے نظر نہیں آئے گا، اور جب نظر آنا شروع ہوگا تو جنہوں نے نہیں کیا نا وہ تیار ہو جائیں گے، نہیں اب کریں گے، کہ نہیں وہ کہ وقت ختم ہو گیا، اب کرنے کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ ایسا نازک امتحان ہے، جب تک کرنے کا وقت ہے نظر نہیں آ رہا۔ اب بے نمازی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس کو نظر نہیں آ رہا۔ بد اخلاق بد اخلاقی کیوں کر رہا ہے؟ اس کو بد اخلاقی کا نقصان نظر نہیں آ رہا۔ اور جب نظر آنا شروع ہوگا کرنے کا وقت ختم۔ اس لیے بھائیو، عقل مندی کا تقاضا ہے کہ موت سے پہلے اپنا زاد راہ تیار کر لیں، اپنا گھر بھر لیں، کہ آخرت میں، یعنی فرمایا کہ آخرت کے لیے اتنا کماؤ جتنا آخرت میں رہنا ہے، اور دنیا کے لیے اتنا کماؤ جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ تو دنیا میں بھائی کتنا رہنا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، اوسط 60 اور 70، وقلیل ما ہوا یتجاوز، 70 سے اوپر کوئی ہزاروں میں کوئی ایک آدھا جاتا ہے اوپر، 100 سے اوپر لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک آدھا جاتا ہے، اتنی تھوڑی عمر۔ اور آخرت کی زندگی کا ایک پہلا دن ہے 50,000 سال۔ اس لیے فرمایا آخرت کے لیے اتنا کماؤ جتنا آخرت میں رہنا ہے، دنیا کے لیے اتنا کماؤ جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی اتنی کرو جتنی دوزخ کی آگ برداشت کر سکتے ہو۔ تو دوزخ کی آگ بھائی کوئی برداشت کرنے کی کسی میں طاقت ہے؟ تو نہیں طاقت، پھر نافرمانی چھوڑو۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے ماحول نے ہماری مت مار دیا ہے، ہم گناہ کر کے بے خوف ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ ضرور بخشتا ہے، لیکن کس کو؟ جو بخشش چاہے۔ میں نے آج پڑھی تھی نا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم شرک معاف نہیں کریں گے، لیکن باقی گناہ جس کے چاہیں گے معاف کریں گے۔ تو یہ چاہنے کا لفظ ہم بھول جاتے ہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ فرماتے ہیں شرک کے علاوہ باقی گناہ ہم بخشیں گے، لیکن جس کے لیے چاہیں گے۔ تو بھائی ہمارے پاس خبر کہاں سے آئی کہ اللہ ضرور ہمیں بخش، ہماری نمازیں چھوڑنا ہمیں اللہ بخش دے گا، ہمارا حرام کھانا اللہ ہمیں بخش دے؟ ہمارے پاس کیا ضمانت ہے؟ کیونکہ وہ پکڑتا بھی ہے، تو پکڑ لیا تو وہ بے نیاز اتنا ہے نا کہ وہ اگر فرعون کو بخش دے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ علماء فرماتے ہیں اگر اللہ سارے انسانوں کو دوزخ میں ڈال دیں تو وہ ظالم نہیں ہوں گے، وہ ظالم نہیں ہوں گے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس واسطے بھائیو ہم ماحول سے متاثر نہ ہوں، اچھے برے ماحول کو چھوڑ کر نیک ماحول میں جا کے یہ اللہ کے راستے میں نکلنا اپنی اصلاح کے لیے ہے۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ نبیوں کو تو اللہ براہ راست ایمان دے دیتے ہیں، لیکن باقی جو مومن ہیں ان کو ایمان سیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ تبلیغ میں نکلنا ایمان سیکھنے کے لیے ہے، دوسروں کو تبلیغ کے لیے نہیں ہے۔ لوگ مفتیوں سے فتوے پوچھتے ہیں۔ مولانا محمد نام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک بات فرماتے ہوئے فرمانے لگے فتویٰ دینے والے بھی سنیں لینے والے بھی سنیں۔ یہ جو اصل میں ایک ظاہر ہوتا ہے نا،
ہماری اس تبلیغ کا زہر بڑا عجیب ہے، بھائی دوسروں کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، نہیں نہیں، ہم اپنا ایمان سیکھنے جاتے ہیں، اور ایمان فرض عین ہے، اپنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے۔ اس واسطے ماں اجازت نہ دے پھر بھی جانا واجب ہے، باپ اجازت نہ دے پھر بھی جانا واجب ہے، اور بیوی اجازت نہ دے تو 100 دفعہ واجب ہے۔ ایمان سیکھنے کے لیے نہ باپ کی ماننی ہے، نہ ماں کی ماننی ہے، نہ بیوی کی ماننی ہے، نہ کارخانے کی ماننی ہے۔ ایک ایمان افروز واقعہ یاد آ گیا، بس وہ سنا کے ختم کروں گا۔ شروع میں مکے میں بہت پٹائیاں ہوتی تھیں، حضور چھپ کے دار ارقم چھوٹا سا گھر تھا، اس کے اندر بیٹھ کے تو جو آتا اس کو کلمہ پڑھاتے، دین سکھاتے۔ تو زید بن ارقم کا گھر، تو ارقم ان کے والد، زید کے والد ارقم، وہ مسلمان نہیں، یہ بیٹا مسلمان ہے۔ تو حضور ان کے گھر میں بیٹھ کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے، لمبا واقعہ میں مختصر کروں گا کہ مسلمان ہونے آ گئے، جب آئے تو مسلمانوں کی خوشی انتہا کو پہنچ گئی، اور بے اختیار نعرہ تکبیر لگایا، تو ایک گونج اٹھی۔ تو ان کے والد ارقم دوسرے کمرے میں تھے، ان کو جب آواز گئی تو پوچھا کیا ہوا، بتایا، تو کہنے لگے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے۔ وہ بیٹا جو مسلمان ہے نا بھائی، وہ کیونکہ وہ تو جو مسلمان ہوتا تو کہتے تھے گمراہ ہو گیا، سبا گمراہ ہو گیا، تو اللہ سے دعا کی یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ہدایت دے دے۔ تو اس واسطے بھائیو، اللہ کی راہ میں نکل کر ایمان بنتا ہے، اور یہ فرض عین ہے۔ ایمان سیکھنا، تقوی سیکھنا فرض عین ہے، اس میں نہ ماں کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ باپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ ایک چلو واقعہ ایک اور یاد آ گیا آپ کی برکت سے۔ مکہ سے 3 آدمیوں نے ہجرت کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ابو جہل کے بھائی تھے، اور ایک اور تھے۔ تو مدینے کے قریب پہنچ گئے، پیچھے سے ابو جہل نے 2 بندے بھیجے کہ اس کو واپس لاؤ، اور ساتھ ماں نے، ان کی ماں نے، ابو جہل کی ماں نے اور ان کی ماں نے کہا کہ جب تک وہ واپس نہیں آئے گا، ماں نے کہا میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اور میں سوؤں گی نہیں، اور میں سر کی جوئیں نہیں نکالوں گی، اور میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ وہ 2 بندے جب آئے، پیغام سنایا تو وہ پریشان ہو گئے، میری ماں، اس زمانے میں، جوان ذرا کان کھول کے سنیں، اس زمانے میں ماں کی محبت بیوی سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں ماں کی محبت بیوی، کیونکہ ذرا کان کھول کے سنیں بھائی، بیویاں تو یکے بعد دیگرے ہزاروں ہو سکتی ہیں، لاکھوں ہو سکتی ہیں، لیکن ماں جس نے جنا ہے وہ دوسری ہو سکتی ہے؟ یہ کتنی عقل کی بات ہے۔ پہلے زمانے میں انسانیت فطرت میں تھی، کافر تھے لیکن فطرت میں تھے، بیت اللہ کا ادب کرتے تھے، مشرک ہے لیکن بیت اللہ کا ادب کرتے ہیں، حاجیوں کو کھانے کھلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، مفت مکان دیتے ہیں، مفت بسترے دیتے ہیں، سارا سال کما کے حج میں سارا خرچ کر دیتے تھے، سارا سال کماتے تھے، حج میں فطرت پر تھے۔ تو یہ فطرتی قانون ہے، ماں ایک ہے، بیویاں لاکھوں ہو سکتی ہیں۔ تو اس وقت کافر فطرت پر تھے، وہ ماں کا درجہ بیوی سے بڑا سمجھتے تھے۔ ماں اگر بیوی کے مقابلے میں بات کہہ دیتے تو بیوی کی بات کو جھٹکتے تھے، ماں کی بات کو لیتے تھے۔
آج انسانیت فطرت سے نکل گئی ہے. آج بیوی کی چل رہی ہے، ماں کی نہیں چل رہی. بہرحال وہ پریشان ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، دیکھ یہ سارا چکر ہے، تجھے واپس لے جانے کہ نہیں میں بس ماں کو تسلی دے کے آؤں گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کہا دیکھ تیری ماں جو ہے نا، جب اس کو دھوپ ستائے گی نا وہ صاحب خود ہی چلی جائے گی، اور جب اس کو بھوک ستائے گی نا تو وہ چپ کر کے روٹی کھا لے گی، اور جب جوئی لڑے گی نا سر میں اس کے تو وہ مجبور ہو جائے گی، خود ہی صاف کھا لی. تو نہ جا کہ نہیں میں جاؤں گا. وہی ہوا، جب واپس ہوا انہوں نے باندھ لیا اور جا کے وہاں کمرے میں بند کر دیا. تو اس واسطے میرے بھائیوں، ایمان سیکھنے کے لیے ماں کی اجازت کی ضرورت نہیں، باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں. یہ ایمان سیکھنا ہے، یہ تبلیغ نہیں ہے. دوسروں کو تبلیغ کرنے نہیں جا رہا، اپنا ایمان سیکھنے جا رہا ہے. جس ایمان پر اس کو قبر کی پٹائی سے بچے گا، دوزخ کی آگ سے بچے گا، وہ ایمان سیکھنے جا رہا ہے. جس ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ حرام کاریوں میں مبتلا ہے، ایمان آئے گا اس کو حرام کاریوں سے روکے گا. یوسف علیہ السلام کو ایمان نے بچایا تھا برائی سے. زلیخا میں ایمان نہیں تھا، وہ نہیں بچ رہی تھی. یوسف علیہ السلام میں ایمان تھا، وہ بچ گئے. ایمان بچاتا ہے برائیوں سے. جو ایمان برائیوں سے بچاتا ہے، حرام کاریوں سے بچاتا ہے، بھائی اس ایمان کو سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے؟ اور اس ایمان کو سیکھنے کے لیے ماں سے پوچھنا پڑے گا. تو درخواست ہے، اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے. آپ حضرات کافی لمبی بات ہو گئی ہے، تو جو حضرات ماشاءاللہ نقد ابھی سے 4 مہینے کے لیے تیار ہیں یا چلے کے لیے تیار ہیں، نقد ابھی سے. ایک تو درخواست ہے کہ ساتھی ماشاءاللہ آپ نے خوب جم کے بات سنی ہے، تو تھوڑی دیر اور انتظار کر لیں تاکہ نام لکھے جائیں. کیونکہ شیطان کہے گا نا بھائی جنہوں نے نام لکھوانے ہیں وہ بیٹھے رہیں، میں نے تو نہیں لکھوانا. لیکن آپ جب اٹھیں گے نا وہ نام لکھوانے والے بھی ساتھ اٹھ جائے گا. تو تھوڑی دیر آپ بیٹھے رہیں، اور صرف وہ ساتھی جو نقد ابھی سے تیار ہیں 4 ماہ کے لیے اور چلے کے لیے، وہ ذرا کھڑے ہو کے زیارت کرا دیں.